سیاسی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے فوجی قیادت کا بھی فقدان ہوتا ہے. کوئی مسلمان جنرل اور کمانڈر اس لیول پر نہیں ہوتا کہ صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے. امت مسلمہ کے اندر دہشت گرد فرقے، حشاشین یا اساسنز پیدا ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو تمام سیاسی قیادت کو خنجر کی نوک پر قتل کر رہے ہوتے ہیں. اس افراتفری میں امت غم و غصے کا شکار تو ہوتی ہے، دکھ اور مصیبت کی یہ گھڑی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص تائید نہ ہوتی تو امت مسلمہ کبھی بھی اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آئیے پہلے اس زمانے کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں کچھ بات کر لیں. بنیادی طور پر اس زمانے میں جنگیں قلعوں کے آس پاس ہوا کرتی تھیں. ہر شہر کا ایک قلعہ ہوتا تھا اور قلعے کی فصیل، اور فصیل کے اندر اور باہر محافظین کی جماعت. جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا تھا تو اس کا محاصرہ کر لیا جاتا تھا، اس کی سپلائی لائنز کاٹ دی جاتی تھی، اور پھر اندر والے چاہے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا اندر ہی بیٹھ کر ایک دفاعی جنگ لڑیں، دونوں صورتوں میں یہ جنگ جاری رہتی تھی. دشمن کی فوجوں پر حملہ کرنے کا ایک آسان طریقہ ایمبوش بھی تھا، یا کمین لگا کر، کہ اگر وہ ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان دشمن کی فوجیں مارچ پر ہوتی تھی تو ان کو گوریلا جنگ کے ذریعے ہراس بھی کیا جا سکتا تھا، ان کی سامان رسد اور سپلائی لائن کو بھی کاٹا جا سکتا تھا، اور براہ راست دشمن کے فلینکس پر حملہ کر کے اس کو شدید نقصان پہنچایا جاتا تھا. اور تیسرا طریقہ کار بذات خود براہ راست کھلے میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر طاقت کے بل پر فیصلہ کرنا. 1099 میں بیت المقدس شریف کے فال ہونے کے بعد تقریباً 10 سال تک مسلمان کوئی مزاحمت ڈیولپ نہیں کر سکے. تقریباً 1110 میں سلجوق سلطانوں نے اپنا ایک گورنر موصل کی طرف روانہ کیا جن کا نام مودود تھا. مودود وہ پہلے گورنر تھے کہ جنہوں نے صلیبی ریاستوں کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جوئی شروع کی، اپنے لشکر کو منظم کیا اور کاؤنٹر اٹیک کیا. طویل عرصے تک مسلمان اس جنرل کا انتظار کر رہے تھے کہ جو آ کے براہ راست صلیبیوں سے متصادم ہو اور بیت المقدس شریف کو دوبارہ مسلمان سلطنت میں شامل کیا جا سکے. سب سے پہلا جنرل جس نے مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا وہ موصل کے گورنر مودود تھے. انہوں نے کئی جنگوں میں شدید شکست دی اور مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ امید ہو چلی کہ اب مسلمان صلیبیوں کو شام اور فلسطین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن قدرت تو کچھ اور منظور تھا. ایک دہشت گرد اساسن کے خنجر سے مودود بہت جلدی شہید کر دیے گئے. صلیبیوں کے خلاف کاؤنٹر اٹیک شروع ہوتے ہی تھوڑے ہی عرصے بعد مودود کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا. اب سلجوق لشکر سے ایک اور مجاہد سامنے آتا ہے جس کی تربیت مودود نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی. ان کا نام عماد الدین زنگی تھا. 1128 میں عماد الدین زنگی کو موصل کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کریں اور ان کو مسلمان علاقوں سے باہر نکالیں. اگلے 20 سال تک عماد الدین زنگی امت مسلمہ کی ننگی تلوار کی حیثیت سے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا دفاع کرتے ہیں. یہ وہی عماد الدین زنگی ہیں کہ جن کا بیٹا تاریخ میں نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عماد الدین زنگی کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درویش اور فقیر جنرل امت مسلمہ کو تحفے میں پیش کیا. جس وقت عماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی اس وقت شام اور فلسطین کے تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر صلیبیوں کے پاس جا چکے تھے. عماد الدین کو 3 اطراف سے جنگ لڑنا پڑ رہی تھی. ایک طرف صلیبی تھے جو چڑھے چلے آ رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کی صفوں کے اندر اساسن دہشت گرد موجود تھے جن سے تمام مسلمان قیادت کو خطرہ تھا، اور تیسری طرف فاطمی خلافت اور دوسرے تمام وہ ترک سلاطین کہ جو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے خلافت عباسیہ کے جرنیلوں سے جنگ کرتے رہتے تھے. حد تو یہ تھی کہ اس خانہ جنگی میں کئی سردار صلیبیوں سے مدد مانگتے تھے عماد الدین زنگی کے خلاف. اسی طرح 1140 میں دمشق کے مملوک حکمران نے صلیبیوں سے مدد طلب کی اور عماد الدین زنگی کو مملوکوں اور صلیبیوں کی کمبائنڈ فوج کے ساتھ جنگ کرنا پڑی. مگر ان تمام مشکلات کے باوجود عماد الدین صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اساریب کے مقام پر اتنی شدید شکست دی گئی صلیبی فوج کو جو بیت المقدس سے نکل کر دوسرے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی کہ اس کی ہڈیاں 60 سال تک اساریب کے میدان میں عبرت کا نشان بنی رہی. 1144 میں عماد الدین زنگی نے الروحہ کے قلعے کو فتح کیا. پچھلے 50 سال میں یہ پہلا قلعہ تھا جو مسلمانوں نے صلیبیوں سے چھینا، اور آغاز تھا اس کاؤنٹر اٹیک کا کہ جب مسلمان پے در پے قلعے چھیننا شروع ہوئے اور صلیبیوں کو فلسطین سے باہر نکالنے کا عمل شروع ہو گیا.
عیسائی نائٹس میں عمادالدین زنگی کی شہرت ان کی غیر معمولی دلیری کی وجہ سے تھی۔ تبریہ پر ایک حملے میں آپ نائٹس کے لشکروں کو چیرتے ہوئے نکل گئے اور تبریہ کے مین دروازے پر پہنچ کر اپنا نیزہ اس میں گاڑ دیا، اور اسی طرح ان کے لشکر کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی صفوں میں پہنچ گئے۔ عمادالدین زنگی کی اس جرأت اور دلیری نے پوری عیسائی دنیا کو دہشت میں مبتلا کر دیا، اور انہوں نے سازش شروع کی کہ کسی طرح عمادالدین سے بھی جان چھڑائی جائے۔ ان کے ایک ترک غلام کو پیسے دے کر اس بات پر راضی کر لیا گیا کہ وہ عمادالدین کو شہید کر دے، اور اسی طرح تقریباً 1146 کے آس پاس عمادالدین زنگی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ عمادالدین نے شام میں جب بالبک کا قلعہ فتح کیا تو وہاں کا گورنر نجم الدین ایوب کو متعین کیا۔ نجم الدین ایوب کو تو ہم لوگ زیادہ نہیں جانتے، لیکن ان کا جلیل القدر بیٹا ان باسعادت مجاہدین میں سے ہے کہ جس کو بیت المقدس شریف کی فتح کی سعادت نصیب ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ عمادالدین زنگی نے زنگی ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عربوں اور ترکوں کو اکٹھا کر کے متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف ایک باقاعدہ فوج کشی شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے جرنیلوں کی ایک کھیپ تیار کی جس نے آئندہ آنے والی نسلوں میں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے تلوار بلند کی۔ 1146 عیسوی میں نور الدین زنگی اپنے والد عمادالدین زنگی کی جگہ زنگی سلطنت کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور اس مشن کو جاری رکھتے ہیں جو ان کے شہید باپ نے شروع کیا تھا۔ نور الدین زنگی امت مسلمہ کے درویش ترین، متقی ترین اور ایک ولی اللہ جرنیل اور سپہ سالار تھے۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد امت مسلمہ کے متقی ترین سربراہ تھے۔ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا روحانی تعلق تھا کہ جس کی صرف ایک مثال آج تک امت مسلمہ کے لیے مثل راہ بنی ہوئی ہے۔ نور الدین زنگی نے اسی دور میں وہ خواب دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور نور الدین زنگی کو حکم دیتے ہیں کہ مدینے کا سفر کیا جائے کہ وہاں پر دو صلیبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کے نور الدین زنگی بے چین ہو جاتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ مسلسل کئی مرتبہ جب یہ خواب آتا ہے اور آپ کو دو شکلیں بھی دکھائی جاتی ہیں اس میں، تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ علماء مشورہ دیتے ہیں کہ یقیناً مدینے میں کوئی مصیبت آ پڑی ہے، آپ سفر کیجئے اور مدینہ پہنچے۔ نور الدین زنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت اور اس حکم پر اپنی فوج کو لے کر تیزی سے مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ دمشق سے مدینہ 25 دن کا سفر تھا، نور الدین زنگی اس کو 16 دن میں طے کرتے ہیں اور مدینہ پہنچ کر والی مدینہ سے ملاقات کرتے ہیں اور تمام اہل مدینہ کو کھانے کی دعوت کی جاتی ہے، اور اس میں ان شکلوں کو پہچانا جاتا ہے کہ جو ان کو خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ جب وہ دونوں شکلیں تمام اہل مدینہ میں ان کو نہیں ملتی تو وہ سخت بے چین ہو جاتے ہیں اور والی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی اور شخص باقی رہ گیا ہے کہ جو ہماری دعوت میں نہ آیا ہو؟ والی جواب دیتا ہے کہ صرف 2 مسلمان راہب اور نیک اور درویش متقی لوگ موجود ہیں کہ جو کچھ فاصلے پہ مسجد نبوی شریف سے ایک مکان میں رہتے ہیں، اور وہ کبھی نہ کہیں باہر نکلتے ہیں نہ کسی سے ملتے ہیں اور ہر وقت اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ نور الدین نے ان دونوں کو اپنے پاس بلوایا اور جب ان کی شکلیں دیکھیں تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی شکلیں ہیں کہ جو ان کو خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ ان دونوں افراد کو وہیں ٹھہرا کر آپ ان کے گھر پر جاتے ہیں اور جب تلاشی لیتے ہیں تو ایک سرنگ نظر آتی ہے کہ جو کھودتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ اس سرنگ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سرنگ روضہ مبارک کی بے حرمتی کے لیے کھودی گئی ہے۔ واپس آتے ہیں اور جلال میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ تمہارا مقصد کیا تھا؟ اس پر وہ دونوں صلیبی کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے بادشاہ نے اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک سرنگ کھود کر جسد مبارک کو نکال لیا جائے اور اس کو صلیبیوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اس ناپاک جسارت کا سن کر سلطان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، جلال میں آ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان دونوں صلیبیوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کی لاشوں کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حکم دیتے ہیں کہ روضہ مبارک کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ زمین سے پانی نکل آئے اور اس کو سیسے اور لوہے سے بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک آئندہ کوئی یہ ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ وہ خندق، اس میں بھرا ہوا وہ سیسا اور وہ لوہا آج تک مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، اور 1000 سال گزرنے کے باوجود اس جلیل القدر سلطان کے عشق رسول اور اس کی دینی غیرت اور حمیت کی نشاندہی کرتی ہے اور گواہی دیتی ہے۔
اس واقعے کے بعد ایک طویل عرصے تک مدینے کی گلیوں میں نور الدین زنگی روتے ہوئے پھرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے رہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا سے ان کو منتخب کیا تھا۔ یہ نور الدین زنگی کی غیر معمولی روحانی قوت، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کی درویشی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی یہ تلوار جو بے نیام ہوئی تھی اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ تھی، اگلے 20 سال تک صلیبیوں سے جنگ کرتی رہی اور مسلمان امت اور ملت کا دفاع کرتی رہی۔ اس بات کے باوجود کہ بیت المقدس شریف ابھی تک عیسائیوں کے پاس تھا، 1145 عیسوی میں یورپ میں ایک دفعہ پھر دوسری صلیبی جنگ کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ پوپ بذات خود تمام یورپین بادشاہوں کو خطوط لکھتا ہے اور ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور صلیبی جنگ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائیں۔ دو بڑے بڑے شہنشاہ کانراڈ آف جرمنی اور لوئی آف فرانس اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اس صلیبی جنگ کی قیادت پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کے راضی ہونے کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور آس پاس کے نواب اور کاؤنٹ بھی اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 9 لاکھ افراد کا لشکر تھا۔ جب یہ لشکر قسطنطنیہ کے آس پاس پہنچتا ہے تو اتنی تباہی مچاتا ہے کہ خود قسطنطنیہ کے لوگ اس سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ بائزنطینی سلطنت ان سے درخواست کرتی ہے کہ یہ جلد سے جلد ایشیا مائنر میں داخل ہو جائے اور فلسطین کی طرف اپنا سفر جاری کریں۔ اس وقت قونیہ کو بنیاد بنا کر یہاں پر سلجوق حکمران قائم تھے۔ سلطان مسعود سلجوق جو الپ ارسلان کی اولاد میں سے تھے، یہاں پر دیوار چین بن کر کھڑے ہوئے تھے اس صلیبی لشکر کو روکنے کے لیے۔ اس وقت مسلم دنیا کا حال یہ تھا کہ ایشیا مائنر اور اناطولیہ میں سلجوق حکمران تھے اور بغداد اور دمشق کی طرف زنگی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ دونوں ترک قومیں تھیں اور دونوں امت مسلمہ کے دفاع کے لیے اپنی تلواروں کو بے نیام کر چکی تھیں۔ سلجوقی قسطنطنیہ سے آنے والے تمام راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور صلیبی فوج کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی ان کے علاقوں کے پاس سے گزرنے کے لیے۔ کانراڈ اور لوئی کا یہ 9 لاکھ کا جم غفیر جب اناطولیہ کے علاقے میں پہنچا ہے تو بھوکے شیروں کی طرح سلطان سلجوق اور اس کے ترک ان پہ ٹوٹ پڑے اور جو قتل عام کیا گیا ہے اس کی تاریخ میں پھر مثال نہیں ملتی۔ 9 لاکھ کے لشکر میں سے تقریباً 6 لاکھ صلیبی صرف اناطولیہ میں کاٹ دیے گئے۔ اس قدر مکمل تباہی ہوتی ہے کانراڈ اور لوئی کے لشکروں کی کہ اس کے بعد ان کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور بڑی مشکل یہ ٹوٹے پوٹے اپنی جان بچا کر بیت المقدس شریف پہنچنے پر کامیاب ہوتے ہیں۔ یروشلم پہنچ کر یہ دونوں بڑے بڑے بادشاہ آپس میں گلے لگ کے بہت روئے اور اپنی فوجوں کی تباہی کا سوگ منایا۔ ایک بات جو دوسری صلیبی جنگ کی بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا۔ جس طرح پہلی صلیبی جنگ میں نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں سے آزاد کرانا ہے، دوسری صلیبی جنگ کی آگ تو بھڑکا دی گئی، لیکن اس 9 لاکھ کے لشکر اور تمام بڑے بڑے بادشاہوں اور جرنیلوں کے پاس کوئی اسٹریٹجک ٹارگٹ ہی نہیں تھا کہ حملہ کس پر کرنا ہے۔ جب اتنی بڑی مہم، اتنا خرچ اور اتنی بڑی فوج کی موبلائزیشن کی جائے اور اس کے سامنے کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ہی ڈیفائن نہ ہو تو بہت جلدی فوجیں بھی مایوس ہو جاتی ہیں اور بادشاہ بھی مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اپنی فوج کی تباہی کے بعد ان دونوں بادشاہوں کا بھی یہی حال ہوا۔ بعد النخواستہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب کوئی اور ٹارگٹ نہیں ملتا تو چلو دمشق پہ ہی حملہ کیا جائے۔ جب دمشق پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے اور دمشق کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت سلطان نور الدین زنگی کو اطلاع ہوتی ہے اور وہ بجلی اور آگ کی تیزی سے پہنچتے ہیں اور اس فوجوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دمشق پہ اس وقت نور الدین زنگی کے مخالف سردار کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود جب صلیبیوں نے دمشق پر حملہ کیا تو نور الدین زنگی صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے وہاں پہنچے۔ ان کے آنے کی اتنی دہشت طاری ہوئی صلیبیوں پہ کہ صرف 4 دن میں دمشق کا محاصرہ اٹھا کر وہ واپس لوٹ گئے۔ دوسری صلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ ناکام اور شرمناک صلیبی جنگ تمام صلیبی جنگوں کی تاریخ میں صلیبیوں نے کبھی نہیں لڑی۔ صرف اس 4 دن کی کیمپین کے لیے انہوں نے اپنے لاکھوں فوجی تباہ و برباد کرائے، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا اور بغیر کسی مقصد کو حاصل کیے واپس لوٹ گئے۔ یہ دوسری صلیبی جنگ کا اختتام تھا۔
زمانے میں جب فاطمی خلافت مصر میں بہت کمزور ہو گئی تو صلیبی للچاتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف بھی دیکھنے لگے۔ صلیبیوں کا ارادہ یہ تھا کہ الیگزینڈریا پر حملہ کریں، اس پہ قبضہ کرتے ہوئے پورے مصر پر آ جائیں، اور اس طرح شام کا صوبہ جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیتا تھا، مصر بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا۔ فاطمی خلافت اس وقت آپس میں شدید انتشار کا شکار تھی۔ یکے بعد دیگرے جتنے بادشاہ وہاں متعین کیے جاتے تھے وہ محل کے اندر ہی قتل کر دیے جاتے تھے۔ محلاتی سازشوں کے نتیجے میں کوئی صلاحیت نہیں تھی مصر میں کہ وہ صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ صلیبی مصر پر چڑھ دوڑیں گے، خلیفہ نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ ایک لشکر بھیجا جائے جو مصر کی حفاظت کے لیے مصر میں متعین کیا جا سکے۔ صلیبیوں کے حملے کے پیش نظر نور الدین زنگی نے اپنے بہترین سالار اسد الدین شیر کو، جو نجم الدین ایوب کے بھائی تھے، اپنے ہونہار بھتیجے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا۔ اسد الدین شیر کو اپنے بھتیجے کی تربیت خود کیا کرتے تھے، اور اس وقت صلاح الدین ایوبی ایک نئے جنرل کی حیثیت سے امت مسلمہ کے سامنے آ رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اسد الدین شیرکو کا مصر ہی میں انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کی جگہ صلاح الدین ایوبی فاطمی سلطنت کے وزیر اعظم مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ صلیبیوں کا خطرہ مصر کے لیے ٹل جاتا ہے، لیکن اس دور میں فاطمی خلافت اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ مزید اب اس کا اٹھنا ناممکن ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب یہ دیکھتے ہیں کہ فاطمی خلافت کو اگر برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس میں امت مسلمہ کو شدید نقصان پہنچے گا، اور امت کے اتحاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ شام اور مصر کو اکٹھا کر دیا جائے، تو مصر کی خلافت کو ابالش کر دیتے ہیں اور مصر کا صوبہ بھی زنگی سلطنت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب نور الدین زنگی عراق، شام اور مصر کے سلطان بن کے مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں۔ نور الدین زنگی کی پیدائش 1117 عیسوی میں ہوتی ہے اور 1173 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ بیت المقدس کی فتح کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، مگر آپ نے مسجد اقصی کے لیے بہت محبت اور پیار سے ایک انتہائی خوبصورت منبر بنوایا، اور اس منبر کو رکھ چھوڑا کہ انشاءاللہ جب بیت المقدس شریف فتح ہوگا تو اپنے ہاتھ سے یہ مسجد اقصی میں نصب کریں گے۔ مگر اس منبر کو مسجد اقصی میں نصب کرنے کی سعادت سلطان صلاح الدین ایوبی کو 1187 میں نصیب ہوتی ہے۔ نور الدین زنگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غیر معمولی تعلق ہے، اس کی ایک جھلک آپ اس مدینہ کیمپین میں دیکھ چکے ہیں۔ ایک غیر معمولی درویش، ایک فقیر، ایک ولی اللہ مجاہد، ایک ایسی تلوار کہ جس کو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد متقی ترین سربراہ کا خطاب دیا گیا۔ آپ کی تربیت میں صلاح الدین ایوبی نے امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ایوبی کو نور الدین زنگی سے عشق کی حد تک پیار تھا، اور آپ کے اس مشن کی تکمیل میں صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد اپنی زندگی اور اپنی جان صرف کی۔ نور الدین زنگی کا دور تقریباً 28 برس کا بنتا ہے۔ یہ وہی دور ہے جس میں دوسری صلیبی جنگ شروع اور ختم ہوتی ہے۔ آپ نے اس دور میں کم و بیش کئی 100 جنگ، چھوٹی اور بڑی جنگیں لڑی۔ 1149 عیسوی میں مراد کے مقام پر آپ نے ایک ایسی جنگ بھی لڑی جس میں آپ کے مخالف صلیبی اور اساسن اکٹھے ہو کر ایک لشکر بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلیبی جنگوں میں اساسن کتنا زیادہ استعمال کرتے تھے صلیبیوں کا، اور صلیبی اساسنز کو استعمال کرتے تھے مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ آج بھی امت مسلمہ میں جہاں مغرب کی طرف سے صلیبی فوجیں حملہ کر رہی ہیں، وہاں داخل کی طرف سے ہماری اپنی صفوں میں آج کے اساسن دہشت گرد جو امت مسلمہ کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں، صلیبیوں کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جو تمام واقعات اور حالات صلیبی جنگوں میں ہو چکے ہیں، آج ان کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ نور الدین زنگی کو کئی محاذوں پر بیک وقت جنگ کرنا پڑی۔ سیاسی سطح پر عباسی خلافت کو سہارا دینا تھا۔ فاطمی خلافت میں جو مشکلات تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی، جب وہ نہ ہو سکی تو مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ دوسرے تمام سردار اور ترک سلاطین جو آپس میں باہم دست و گریبان تھے، ان میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اساسین اور حشاشین کے دستوں کو جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے، ان کو ایک طرف روکا، اور پھر صلیبیوں کے خلاف اتنی کاری ضربیں لگائیں کہ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے آسان ہو گیا کہ بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کی راہ ہموار کر سکے۔ گیارہ سو 73 میں نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد
سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے سربراہ اور امیر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ سلجوق سلطنت، زنگی ڈائنسٹی اور اب امت مسلمہ کی قیادت ایوبی سلطنت کے پاس آتی ہے۔ دوسری صلیبی جنگ کے حوالے سے ایک اہم نقطہ اور ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جتنے تمام الائز اس دوسری صلیبی جنگ میں شامل ہوئے تھے، ان تمام کے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ اسپین کے پاس جو عیسائی بستیاں آباد تھی یا بادشاہ تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالا جائے۔ بازنٹائن امپائر کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایشیا مائنر سے باہر دھکیلا جائے۔ ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور ٹیوٹونک نائٹس کے اپنے مقاصد تھے۔ مگر اس جنگ کے دوران ایک اور واقعہ جو ہوتا ہے کہ جہاں پر عیسائیوں کو تھوڑی بہت کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ آئیبیرین پیننسولا یا ہسپانیہ میں ہوتا ہے۔ یہ صلیبی لشکر جو وہاں سے نکلے تھے، راستے میں لزبن کا علاقہ فتح کر لیتے ہیں جو آج کے پرتگال میں ہے۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران لزبن کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور صلیبی اسی پر راضی ہوتے ہیں۔ اگر دوسری صلیبی جنگ میں عیسائیوں کی شکست کے اسباب کا تجزیہ کیا جائے تو کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنے الائز تھے اس جنگ میں، ان سب کے اسٹریٹجک آبجیکٹو مختلف تھے۔ جو آرمی اور ایکسپیڈیشن بنایا گیا اس کا اپنا کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا ہی نہیں۔ پھر آپس کے اختلافات کی وجہ سے اور ڈسپلن کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی علاقوں قسطنطنیہ اور اس کے آس پاس جو تباہی مچائی، اس کی وجہ سے مقامی آبادی ان کے خلاف ہو گئی۔ چوتھا یہ کہ اس بات کے باوجود کہ مسلمانوں کے پاس کوئی مضبوط مرکز نہیں تھا، مسلمان اب اتنے بیٹل ٹرینڈ ہو چکے تھے اور ان کے پاس اتنے مضبوط کمانڈرز آ چکے تھے کہ اپنی آرمیز کو موبلائز کر کے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مسلمان اس جنگ کو انٹیریئر لائنز پر لڑ رہے تھے، یعنی اپنے مرکز سے نزدیک، جبکہ کئی سو کئی ہزار میل دور عیسائی اپنی فوجوں کو لے کر پہنچے تھے اور ان کی سپلائیز، رسد اور ان دوسرے اس قسم کے تمام مسائل ان کے لیے قیامت کھڑی کر رہے تھے۔ عراق، شام اور مصر ایک قیادت کے تحت آنے کی وجہ سے مسلمانوں کا کمانڈ اور کنٹرول سینٹر اب مضبوط ہو گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر نور الدین زنگی جیسی قیادت جو جنرل کے ساتھ ساتھ ایک ولی اللہ اور ایک درویش بھی تھی، اس نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد کی ایک نئی روح پھونک کے رکھ دی تھی۔ یہ تمام سائیکولوجیکل، فزیکل، مٹیریل، ریلیجس اور اسپرچل فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے مسلمان اب زیادہ منظم ہو کر اپنے سے زیادہ بڑی صلیبی فوجوں کا زیادہ بہتر طریقے سے مقابلہ کر پا رہے تھے۔ صلیبیوں کے پاس تعداد زیادہ تھی، اسلحہ زیادہ تھا، ان کے پاس اس بات کی صلاحیت زیادہ تھی کہ وہ زیادہ ریسورسز، پیسے، فنڈز، اکوپمنٹ زیادہ جمع کر سکے، لیکن اپنی داخلی کمزوریوں اور اپنے ظلم اور ستم اور بدکرداری کی وجہ سے وہ فوج بہت زیادہ بد انتظام، بد نظم اور تفرقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ مسلمان فوج ایک ولی اللہ جنرل کی وجہ سے منظم بھی ہو گئی، ڈسپلن بھی ہو گئی، اس کی فائٹنگ کیپیسٹی بھی بہتر تھی، اور اب مسلمانوں کے داخلی اختلافات بھی کم ہو گئے تھے۔ ان تمام صورتحال میں جب نور الدین زنگی تقریباً 28 سال تک چٹان بن کر صلیبیوں کے آگے کھڑے رہے تو امت مسلمہ کو اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ اب وقت تھا کہ اس تمام تر ذمہ داری کو امت مسلمہ کے عظیم ترین شہسوار سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا جائے۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد اب یہ تلوار صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ بات کریں گے۔